آج کی تراویح میں دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ بقرہ بڑی حد تک اسلامی دعوت، حقوق اللہ، حقوق العباد، نظام زندگی اور معاشرتی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ نماز، روزہ اور حج کے احکامات بھی موجود ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات، امداد باہمی، مشاورت، شادی، طلاق، عدت، وصیت، لین دین اور قرض کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے۔ سود خوری، شراب نوشی اور حرام و حلال چیزوں کی بابت بھی ہدایت دی گئی ہے۔ امر و نہی یعنی جائز اور ناجائز باتوں کی تعلیم کا بھی زیادہ حصہ اس میں موجود ہے، جسے اسلامی ضابطۂ حیات کہتے ہیں۔ آج کی تلاوت کے سلسلے میں ایمان کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، پیغمبروں پر اور ان سب کتابوں پر جو مختلف پیغمبروں پر نازل کی گئی تھیں، اور حکم دیا گیا کہ اپنے مال میں سے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور غلاموں کی مدد کرنے میں خرچ کرو۔ قتل کے بارے میں خون کے بدلے خون، اور اگر مقتول کے وارث راضی ہوں تو خون بہا یعنی معاوضہ کا حکم دیا گیا ہے، اور شراب اور جوئے کی مکمل ممانعت کر دی گئی ہے۔ مشرک اور مسلم مرد عورت کا نکاح ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ بچوں کو 2 سال تک اپنا یا غیر عورت کا دودھ پلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ سود کا لین دین قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں پیغمبروں کے دل کے اطمینان کے لیے مردوں اور مردہ جانوروں کو زندہ کر کے دکھائے جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کے الفاظ اور طریقے سکھائے۔ اسی صورت میں کئی مرتبہ آیات قرآنی پر غور کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا مفصل ترجمہ بھی ضرور پڑھا یا سنا جائے تاکہ قرآن کی تعلیم کا مقصد پورا ہو۔ سورہ آل عمران کی پہلی 18 آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور اعمال کی جزا اور سزا ضرور ملے گی۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا جائے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس میں سمجھداروں کے لیے نشانیاں اور غور کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ارشاد ہوا کہ اہل ایمان مشکلات میں صبر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور رات کے پچھلے حصے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔